ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، اس وقت میں اور آپ بہت ہی عظیم مقصد اور بہت ہی اونچی نسبت سے تعلق کی بنا پر اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے. اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ الرحمن زیادہ سے زیادہ 30 منٹ، اس سے بھی پہلے کوشش کروں گا، مگر نہ انشاءاللہ الرحمن آدھے گھنٹے سے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، اور اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ اوپر ہو جائے تو آپ اشارہ کر دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان قریب میری امت میں 30 کذاب اور دجال آئیں گے. کذاب کہتے ہیں سب سے بڑے جھوٹے کو، دجال کہتے ہیں سب سے بڑے دھوکے باز کو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فکر مند کر رہے ہیں. یاد رکھیے، جب تک کوئی آدمی اپنی قیمتی چیز سے متعلق فکر مند نہیں ہوگا اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی. جسے میں اور آپ قیمتی سمجھتے ہوں اور اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ چیز باقی نہیں رہے گی، وہ چیز محفوظ نہیں رہے گی. تو ہر عقل مند آدمی اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اپنی اولاد کو اس چیز کی اہمیت اور افادیت بتاتا ہے اور اسے اس کی حفاظت سے متعلق فکر مند کرتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ترین جو چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے. یہ کل کائنات کی دولت اور اس کے خزانے آپ حاصل کر سکتے ہیں، مگر ایمان ایسی لازوال بے مثال با وفا دولت ہے کہ آدمی اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے اسے حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتے ہیں. تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فکر پیدا کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مطلع فرما دیا کہ غور سے سن لو، اسے اپنے پلے باندھ لو. ایک لمحے اور ایک لحظہ کے لیے بھی تمہاری سوچ اور تمہاری فکر سے یہ چیز الگ نہیں ہونی چاہیے. کیا کہ میری ہی امت میں
30 کذاب اور دجال آئیں گے، یہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، سب سے بڑے دھوکے باز ہوں گے۔ یہ کون سا ایسا جھوٹ بولیں گے، یہ کون سا ایسا دھوکہ دیں گے، یہ کون سا ایسا فریب کریں گے، یہ کون سا ایسا فراڈ کریں گے جو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے 1450 سال بعد میں آنے والے اپنے امتی کے لیے یہ ارشاد فرما کر جا رہے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے یہ کیا جھوٹ بولیں گے، کیا دھوکہ دیں گے، کیا فراڈ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے یہ ارشاد فرما دیا، کلہم، یہ جو 30 ہیں، 30 یہ سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے دھوکے باز اور فریبی ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی جھوٹا، کوئی دھوکے باز اور دجال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے اس کا ایمان کا رشتہ کاٹ دیا، اس نے دعوی نبوت کر کے اللہ کی توحید کے ساتھ اس نے جو رشتہ قائم کیا تھا اسے کاٹ دیا، اس نے دعوی نبوت کر کے اس مسلمان کو جھوٹے دعوی نبوت میں پھنسا کے، جو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا تھا، ختم نبوت کے عقیدے پر جو ایمان لایا تھا، اس نے وہ رشتہ کاٹ دیا، اس نے سارے کے سارے دین کی بنیاد کا جو رشتہ تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ تھا، اس عقیدے سے اس نے اس کا رشتہ کاٹ دیا۔ تو کائنات کا سب سے بڑا کذاب یہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا دھوکے باز، دجال، فراڈی، فریبی وہ شخص ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے ایمان پر شب خون مارتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی، سجا بنت حارث، اسحاق اخرس، بیان بن شمعان، بہاءاللہ ایرانی، ملا محمد اٹکی، ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا جھوٹا مدعی نبوت، جسے انگریز نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر شب خون مارنے کے لیے کھڑا کیا۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کا خاندان وہ انگریز کا پرپردہ خاندان تھا، انگریز کا نمک خوار خاندان تھا، انگریز کا خیر خواہ خاندان تھا۔ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، ذی شعور ہیں، بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کے صحیح اور غلط ہونے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک شخص انگریز کا حامی ہو، انگریز کا طرفدار ہو، انگریز کا وفادار ہو، انگریز کا بیہی خواہ ہو، انگریز سے متعلق نرم جذبات رکھتا ہو، انگریز سے متعلق خیر خواہی کے جذبات اس کے دل و دماغ کی تختی پر کوٹ کوٹ کے نقش کر دیے جائیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ اور میں انگریز کو نہیں جانتے؟ کیا میں اور آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے برطانیہ کے انگریز جو ہمارے مسلمان حکمران ملک کے اوپر قابض ہوئے، مسلمانوں کے اقتدار پر انہوں نے قبضہ کیا،
غیر منقسم ہندوستان کی سرزمین پر انگریز نے جو نہتے مسلمانوں کا خون بہایا، کیا کیا ظلم و ستم کی داستان جو انگریز نے نہیں ڈھائی، کیا کیا ظلم جو انگریز نے مسلمانوں پہ نہیں کیا۔ دہلی کے اندر 900 مدرسہ ایک دن میں صفحہ ہستی سے مٹا کے زمین کو برابر کر دیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کے نسخے ایک چوک میں جمع کر کے انہیں آگ لگا دی گئی۔ تاحد نظر سڑک پر لگے ہوئے درختوں میں سے کوئی ایک درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا جس پر عالم دین کی لاش لٹک نہ رہی ہو۔ توپ کے دہانوں پہ ایمان اور اسلام کا نعرہ مستانہ بلند کرنے والے ایک غیرت مند مسلمان کو، ایک عالم دین کو توپ کے دہانے پہ باندھ کے توپ کو چلا دیا گیا، مسلمانوں کے جسموں کو چیر کے رکھ دیا گیا، مسلمانوں کی عزت مآب عفت مآب ماؤں اور بہنوں کو تہہ تیغ کیا گیا، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر انگریز نے مسلمانوں پر نہیں ڈھایا؟ ایک طرف انگریز کا یہ کردار ہے، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کے انگریز سے متعلق جذبات ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی نے ظلم و ستم کی، مسلمانوں پر انتہا کر دی، دوسرا آدمی اسی ظالم سے متعلق خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے، ان کے خلاف جہاد کو حرام کہتا ہے، گورنمنٹ آف برطانیہ کی اطاعت اور فرما برداری کو لازمی کہتا ہے، تو پتہ چلتا ہے جو ظالم ہے اس کی حمایت کرنے والا اسی کا پروردہ ہے، اسی کا نام لیوا ہے، اسی کا پالتو ہے، اسی کے گھوڑوں کے خرخرے کرنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی ہندوستان کی سرزمین پر غلام مرتضیٰ نامی شخص کے خاندان کی خدمات انگریز کے سامنے آیا تھی۔ اسی بنا پر غلام مرتضیٰ کے بیٹے غلام احمد قادیانی کو اٹھایا گیا اور مسلمانوں کے اجماعی اتفاقی عقیدے کو کاری ضرب لگانے کی خاطر مرزا غلام قادیانی سے انگریز کی حمایت کروائی گئی، جہاد کے خلاف فتوے جاری کروائے گئے، مسلمانوں کو کافر کہا گیا، اپنی اطاعت اور فرما برداری کو لازم قرار دیا گیا۔ یہ جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی ہندوستان کی سرزمین پر 1840 میں پیدا ہوا، 1880 میں اس نے مختلف قسم کے دعوے کرنے شروع کیے۔ سن 1900 میں اسی جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے سن 1901 میں مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر انفرادی طور پر علماء اہل حق نے فتنہ قادیانیت کے تعاقب کی آواز اٹھائی۔ ادھر دیکھیے پیر جماعت علی شاہ صاحب فتنہ قادیانیت کے لیے صف آرا ہوئے، ادھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرزا غلام قادیانی کے استیصال کے لیے ڈنڈا اٹھایا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، میاں جی عبد القادر، یہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام، زعماء ملت، بزرگان دین میدان عمل میں انفرادی طور پر مرزا غلام قادیانی کے استیصال کے لیے اترے۔ خدا کی قسم میرے آپ کے بزرگوں کے دل و دماغ کی تختی پر خالق کائنات نے اس پیغام کو منکشف کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہندوستان کی سرزمین کو خیر بات کہہ کر دار الحرب کو چھوڑ کر دار الاسلام
مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ آج حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حرمین شریفین کی سرزمین پر برانجمان ہے۔ ایک اور عظیم الشان ہندوستان کی ہستی جسے دنیا اسلام، جسے دنیا رشد و ہدایت، جسے دنیا تقوی پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے بھی دارالحرب ہندوستان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ حرمین شریفین پہنچے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوئی۔ حاجی صاحب نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا کیا ارادہ لے کر یہاں کا سفر کیا؟ مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے اب زندگی کے بقیہ دن یہیں دیار حبیب میں گزارنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو بیعت خلافت سے سرفراز فرمایا اور پھر اس کے بعد کہا آپ واپس ہندوستان تشریف لے جائیے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ان قریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ اگر وہاں پر خاموش بھی بیٹھے رہیں گے وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ توجہ کیجئے، ایک آدمی یہاں سے حرمین شریفین جانا چاہتا ہو، جانے کا ارادہ کر لیا ہو، اسباب سفر تیار کر لیے ہوں، کسی بھی وجہ سے وہ حرمین شریفین نہ جا سکے، وہ خون کے آنسو روتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کرتا ہے، نہ جانے میرا کون سا گناہ اللہ کے گھر کے دربار کے سامنے پہنچنے میں رکاوٹ بنا، نہ جانے میری کون سی معصیت مجھے اللہ کے حبیب کے دیار میں جانے سے رکاوٹ بن گئی۔ وہ اپنے شہر میں بیٹھ کے خون کے آنسو روتا ہے۔ آئیے مہر علی شاہ صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں، اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے آپ واپس حرمین شریفین چلے جائیں۔ ان کے دل کے جذبات کیا ہوں گے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں تو آیا تھا زندگی کے بقیہ دن بیت اللہ کے سائے میں گزارنے کے لیے، اللہ کے حبیب کے دیار میں زندگی کی شامیں گزارنے کی نیت سے مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ واپس ہندوستان چلے جائیے۔ یہاں میرا ایک جملہ غور سے سماعت فرما کر اپنے دل و دماغ کی تختی پر محفوظ اور نقش کر لیجئے۔ جو قومیں جن کے مقتدا، جن کے رہبر اور رہنما اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر کے اپنی قوم کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، وہ قومیں، وہ امتیں کبھی بھی اپنے بڑوں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ جو قومیں اپنے بڑوں کی داستانوں کو فراموش کر دیتی ہیں وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ جو زعماء، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی خواہشات کی قربانیاں دیتے ہیں، ان کی اولاد آگے چل کر ماں باپ کی خواہشات کی قربانیوں کی بنا پر سنبھل جایا کرتی ہے۔ خواہش یہ ہے اللہ کے گھر میں رہو، خواہش یہ ہے اللہ کے نبی کے دیار میں رہو، مگر ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، اس آخری امت کے دین کی بقا کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر کے واپس دارالحرب ہندوستان کی سرزمین پر چلا جاؤ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے حرمین شریفین میں رہنے کی اپنی خواہش کو قربان کیا۔ امت مسلمہ کے ایمان کے تحفظ کے لیے آج میں اور آپ خدا کی قسم اپنی دنیا کی خواہشات کو ایمان کی بقا کے لیے قربان کریں گے۔ آج میں اور آپ اپنی اولاد کی خواہشات کو اولاد کے دین کی بقا کے لیے قربان کریں گے تو پھر آنے والی نسلیں اس دین کے لیے محافظ کے طور پر میدان میں کھڑی ہوں گی،
مجاہد کے طور پر میدان میں کھڑی ہوں گی، مبلغ کے طور پر میدان میں کھڑی ہوں گی۔ جائیے تاریخ اٹھائیے، ابو عبد الرحمن فروخ آج اپنے گھر سے خراسان کی سرزمین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میدان جہاد میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اپنی اہلیہ کو 23,000 دینار دیے، یہ لیجئے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں۔ ان قریب ہمارے گھر کے آنگن میں ایک پھول کھلنے والا ہے، اس پھول کی صحیح تربیت کرنا، اس کی صحیح تربیت کر کے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے راستے پر چلانا، اپنی عفت، اپنی عصمت، اپنی چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرنا۔ آج ابو عبد الرحمن فروخ جوان ہے، بازو میں طاقت ہے، گھٹنے میں جان ہے، چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر دوڑ کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، شیر کی نگاہ رکھتا ہے، شیر جیسا دل رکھتا ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 سال نہیں، 27 سال کے بعد ابو عبد الرحمن فروخ آج اللہ کے دین کی بقا اور سربلندی کے لیے نکلنے والا 27 سال کے بعد اپنے گھر کے دروازے کے سامنے آ کے رکتا ہے۔ وہ نظریں جو شیر کی نظر کی طرح تیز تھی آج اپنے گھر کے دروازے کو نہیں پہچان رہی۔ وہ بازو کی طاقت، وہ زبان کی طاقت، وہ ٹانگ کی طاقت جس کا آپ پہلے مظاہرہ کر چکے، جسے آپ سماعت کر چکے، آج وہ مان پڑ چکی ہے، مضبوط کمر جھک چکی ہے۔ 27 سال کے بعد کڑیل نوجوان بڑھاپے کے حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، دروازے کو ٹھکٹھکاتا ہے، اندر سے ایک نوجوان لڑکا نکلتا ہے۔ وہ ایک اجنبی آدمی کو اپنے گھر کی دہلیز پہ پاتا ہے۔ یہ اجنبی آدمی ایک نوجوان کو اپنے گھر کے اندر پاتا ہے، آپس میں تکرار ہوتا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ مدینہ چھوٹا سا شہر ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اجنبی بابا جی کون ہیں؟ یہ میرے گھر میں گھس رہے ہیں۔ وہ اجنبی بابا جی کہتے ہیں یہ نوجوان کون ہے جو میرے گھر میں گھس چکا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اسے قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ کہتا ہے میں انہیں قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ اسی اثنا میں امام مالک رحمت اللہ علیہ، مدینہ کے امام، تشریف لاتے ہیں۔ لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام مالک اس بڑے بابے کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کہیں اور چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی دہلیز چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا جاؤں؟ یہ تو میرا ہی گھر ہے اور میں ابو عبد الرحمن فروخ ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ میرا نام ابو عبد الرحمن فروخ ہے، اوپر بالا خانے میں 27 سال پہلے اپنی جوان اہلیہ کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر میدان جہاد پر جانے والے کی اہلیہ بالا خانے سے دیکھ کے کہتی ہے ہاں ہاں یہ میرا شوہر ہے جو 27 سال پہلے اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، پیغمبر کے آخری دین کی حفاظت اور بقا کے لیے مجھے اللہ کے حوالے کر کے میری عزت و آبرو کو پاک دامنی کے ساتھ جوڑ کر گیا تھا۔ ہاں ہاں یہ وہ ہے، اور یہ نوجوان لڑکا اس کا بیٹا ہے۔ جب یہ جا رہا تھا تو یہ میرے پیٹ میں تھا، اس کے جانے کے بعد یہ پیدا ہوا، آج یہ بچہ جوان ہو گیا ہے، پتا چلا یہ بڑا بابا باپ ہے، یہ جوان بیٹا ہے۔ یوں بغل گیر ہوئے، گلے ملے، آنسوؤں کا تبادلہ ہوا، ماں اور باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے، وقت گزرا گیا، باپ
شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے بتاؤ میں تمہیں 23,000 دینار جاتا ہوا دے کر گیا تھا، اس کا کیا کیا؟ بیوی کہتی ہے صبر کرو پتہ چل جائے گا، ایسی جگہ پر تمہارا مال لگایا ہے تمہیں خود پتہ چلے گا کہ تمہارا مال صحیح جگہ پہ لگا ہے یا خرچ کیا ہے۔ اس اثنا میں مدینہ کی مسجد سے صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ یہ نوجوان بیٹا مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا، اہلیہ شوہر سے کہتی ہے جائیے آپ بھی فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کیجئے۔ نماز ہوئی، ایک بہت بڑا حلقہ درس لگا، ایک نوجوان بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی عزت و آبرو کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں درس حدیث دے رہا ہے۔ یہ بوڑھا بابا مجمع کے آخر میں بیٹھنے والے ایک آدمی سے پوچھتا ہے ارے بتاؤ یہ نوجوان کون ہے جو حدیث کا درس دے رہا ہے؟ وہ بڑی حیرت سے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ اجنبی لگتے ہیں، آپ نہیں جانتے اس نوجوان کو؟ یہ ابو عبد الرحمن فروخ نامی آدمی کا بیٹا ہے جسے دنیا امام، دنیا اسلام، دنیا رشد و ہدایت، دنیا زہد و تقوی، دنیا تفسیر، دنیا حدیث امام ربیعۃ الرائے کے نام سے جانتی ہے، جو امام مالک کے بھی استاد ہیں۔ یہ نوجوان امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن فروخ کا بیٹا ہے۔ یہ ابو عبد الرحمن فروخ وہیں فرط محبت میں بیٹھ گئے، گھر پہنچے، بیوی کہنے لگی بتاؤ 23,000 دینار چاہیے یا اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے والا یہ تمہیں امام چاہیے؟ وہ امام ربیعۃ الرائے کا باپ ابو عبد الرحمن فروخ کہتا ہے تم نے میرا یہ پیسہ اتنا قیمتی بنا دیا کہ آج میں سر فخر سے بلند کر کے چلتا ہوں کہ میں امام ربیعۃ الرائے کا بیٹا ہوں۔ یہ قربانیاں تھیں جن کی وجہ سے آج دین میرے آپ کے گھر کی دہلیز پہ ہے۔ جو قومیں، جو ملتیں، جو اشخاص، جو افراد اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں قوموں کے لیے، ملتوں کے لیے، وہ قومیں اور ملتیں کبھی شفع ہستی سے نہیں مٹتی۔ آج ضرورت ہے میں اپنی دنیا کی خواہشات کو دین پر قربان کروں، اپنی خواہشات کو اولاد پر قربان کرو، اپنی خواہشات کو نبی کے دین پر قربان کرو، نبی کی آل پر قربان کرو، نبی کی عزت پر قربان کرو، نبی کے تقدس پر قربان کرو۔ خدا کی قسم ہمارے مرنے کے بعد ہماری پیدا ہونے والی اولادیں وہ اللہ کے نبی کے دین کی محافظ بن کے اٹھیں گی۔ یہی پیغام ہے آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا، یہی صدا ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کی۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اوروں کے ایمان کی حفاظت ہے۔ آپ کی میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 حفاظت ایمان، نمبر 2 دعوت ایمان۔ حفاظت ایمان اور دعوت ایمان۔ حفاظت ایمان کا تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت، اس کا پہرا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنے باغ کا پہرا دیتے ہیں، اپنی دکان کا پہرا دیتے ہیں، دکان کے لیے چوکیدار کا بندوبست کرتے ہیں، رہائش کے لیے چوکیدار کا بندوبست کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے ہم بندوبست کرتے ہیں، خود پہرا دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے دین کا پہرا، ایمان کا پہرا۔ پہلے اپنے ایمان کی حفاظت، پھر اوروں کو ایمان کی دعوت۔ یہ کام آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے دن رات صبح و شام بغیر کسی دنیا کی غرض کے، بغیر کسی دنیا کے لالچ کے، اس لیے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میں یہ کام اپنے لیے کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں کرتا۔ میں برملا ساتھیوں کو کہتا ہوں میں یہ کام اپنے لیے کرتا ہوں۔ دکاندار دکان اپنے لیے کھولتا، میرے لیے نہیں کھولتا۔ اگر میرے لیے کھولتا ہوتا تو مجھے مفت سوٹ کیوں نہیں دیتا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں اپنے لیے کرتا ہوں
تاکہ میں کل قبر میں اپنے لیے کوئی ساتھ لے جاؤں، میں اللہ کے نبی کی محبت اپنے ساتھ لے جاؤں، میرے نامہ اعمال میں ٹوٹے پوٹے 4 جملے ہوں جو میں دربار رسالت میں اپنی بخشش کے لیے پیش کر سکوں۔ مجھے تو اپنے لیے محنت کرنی ہے، جیسے میں اور آپ دنیا کے لیے اپنے لیے محنت کرتے ہیں۔ رات کو 1 بجے دکان کھول کے میرے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں، اپنے لیے میں بیٹھا ہوں۔ بخار میں دکان اپنے لیے کھول کے بیٹھا ہوں، میرا کسی پر احسان تھوڑی ہے۔ احسان تو تب ہو جب آپ رات کو میرے لیے 1 بجے دکان کھول کے بیٹھے ہوں اور 2 کلو بہترین نمکین بکرے کا دمبے کا کڑائی مجھے کہ حضرت آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا، آپ تشریف لے یہ لیجئے قبول فرمائیے اور میں جا رہا ہوں۔ ایسے کوئی نہیں کرتا، میں تو اپنے لیے کرتا ہوں۔ اس لیے میں دوستوں کو کہتا ہوں اپنے لیے دکان کھولی ہے، اپنے لیے آخرت میں بیلنس کھول لو، اللہ کے نبی کے دربار میں اپنے لیے اکاؤنٹ کھول لو، یہاں سے اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی پر درود، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی کے غلاموں کے ساتھ محبت، اس کا بیلنس بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو۔ وہ اکاؤنٹ اتنا بھر جائے گا، جب ہم جائیں گے قیامت والے دن ہمیں اس وقت ضرورت ہوگی، ہمارا اکاؤنٹ اور کھاتہ پہلے سے کھلا ہوگا، انشاءاللہ سارا ہمارے کام آ جائے گا۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے۔ آپ کی جماعت سٹیوڈ روڈ پر دفتر ہے، وہاں دفتر میں جائیں، اٹھیں بیٹھیں، چائے پئیں، لٹریچر لیں، رسالہ لیں، ان سے پوچھیں کہ میں ایک تاجر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں ختم نبوت کا کام، میں اسکول ٹیچر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں انجینئر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ مولوی صاحب ہیں، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، آپ ختم نبوت کی خدمت کر رہے ہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، بازار میں چھوٹی سی دکان کرتا ہوں، میں ختم نبوت کا کیا کام کر سکتا ہوں، میری ڈیوٹی بتائیں۔ اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا تم نے کیا کیا، تو کیا خیال ہے یہ میرا آپ کا کام ہے؟ ہمیں کرنا چاہیے۔ سارے ساتھی محبت فرمائیں گے، جیسے آپ پہلے محبت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری غیر مربوط ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔